سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب نہیں پڑھی، نبی سے تربیت حاصل کی۔ کس سے تربیت حاصل کی؟ انہوں نے کھانا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا، چلنا سیکھا تو نبی کو دیکھ کر کے سیکھا۔ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اتنی ہیبت۔ میرے نبی کہتے میرا عمر جس راستے سے گزر جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اب سناؤں، یہ بھی جو حضرت کی ادا تھی بالکل حضرت عمر سے ملی، اور حضرت عمر کی نبی سے مل رہی تھی۔ یہ وہ ہے جو دکھ رہی ہے، کانوں نے نہیں سنی، پڑھا نہیں، جو ریل۔ اب ذرا سنو، ایک شخص تھا، اس کی بیوی کے یہاں پیدائش کا معاملہ، اس کی بیوی کے یہاں بچے کا معاملہ تھا، بیوی حاملہ تھی۔ اس گاؤں کا جو بستی کا حاکم تھا وہ ان کو ستا رہا تھا، وہ ان کو ستا رہا تھا۔ میں والو ذرا خیال رکھیے کبھی، وہ ان کو ستا رہا تھا۔ انہوں نے کہا چلو حضرت عمر سے شکایت کریں گے۔ بیٹا ادھر، کیونکہ وہ 22 لاکھ، اب مجھے تقریر کرنے دو، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، اتنا۔ اور پھر یار دوسرے خلیفہ حضرت، اور یہ بھی بات بتا دوں یہیں پہ تاکہ ذہن نشی ہو جائے، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں میاں بیوی چل دیے، پہلے ٹرین یا ہوائی جہاز نہیں، جا رہے ہیں پیدل، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ جب مدینے کے قریب پہنچے، سننے کی بات ہے، آج نا آدمی چھوٹا سا ایک عہدہ مل جائے نا، عہدہ، تو وہ امام صاحب کے بھی سامنے ایسے اکڑ کے کھڑا ہوتا ہے، ایسے۔ صحیح بتا رہا ہوں، وہ نفس لے کے ڈوبے گا۔ ہم بعض مولانا میں بھی ایسی الٹی سیدھی 2 کتابیں پڑھ لے گا اور بس۔ اللہ مجھے بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ بہت پیاری تقریر بھی آپ نے خطیب ہندوستان جلالت العلم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران صاحب قبلہ سے سنی آپ نے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے جا رہے تھے، مدینہ شریف کے قریب پہنچے، ان کی بیوی کو درد زہ ہونے لگا، درد زہ پیدائش کا درد ہونے لگا۔ اب بیوی بیٹھ گئی، کوئی تیسرا نہیں، اب کیا کرے؟ اس نے کپڑے کا تمبو لگا لیا، کپڑے کا تمبو لگا لیا، خیمہ گاڑ لیا۔ بیوی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ ایسے حالات تم جانتے ہو، کوئی دائی نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں، ڈاکٹر تو تھے ہی نہیں، ڈاکٹرنیوں کا کام دائیاں کیا کرتی تھی، جان کر عورتیں یہ کام کرتی تھی۔ اللہ اللہ، اب وہ عورت وہاں پہ چیخ رہی تھی، خیمے میں رو رہی تھی، آدمی اس کا پریشان تھا۔ ادھر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان۔ کس کا گزر ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ تکلیف ہو رہی، آواز کیوں آ رہی ہے رونے کی؟ آج پڑوسی کی پڑوسی کو تکلیف نہیں ہوتی، بھائی کی بھائی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ حضرت عمر سادہ لباس پہنے ہوئے تھے، کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ۔ جواب دیا، کیا بات ہے؟ اندر سے خیمے میں سے تمبو سے رونے کی آواز کس کی آ رہی ہے؟ حضرت عمر بولے بات بتاؤ، بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جاؤ یار، تم کیوں کھڑے ہو یہاں پہ، جاؤ نا، کوئی بھی ضرورت تمہیں کیوں بتائے؟
کہا ہو سکتا میں تمہارے کام آ جاؤں؟ کہا نہیں بتاتا، میں تمہیں نہیں بتاتا۔ حضرت عمر بولے بتانا پڑے گا، تکلیف کیا ہے؟ وہ اٹھ کے بولا جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں؟ جانتے ہو میں کس سے ملنے آیا ہوں؟ جانتے ہو میرا قریبی کون ہے؟ نام سنو گے تو پسینہ آ جائے گا، پسینہ۔ اس نے بھی نام ہی سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ نام سنو تو کوئی اور کیا ہوگا حضرت عمر کا؟ پسینہ آ جائے گا، پسینہ۔ حضرت عمر بولے کون ہے کس سے ملنے آیا جو مجھے پسینہ آئے گا؟ ذرا نام تو بتا دے۔ کہا وہ میرے دوست، اگر پتا چل گیا کہ ان کے دوست کا کہنا نہیں مانا تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ کہا بتاؤ تو تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ کہا ان کا نام حضرت عمر ہے۔ اور حضرت عمر سے بات چل رہی ہے۔ کہا اچھا عمر تمہارے دوست ہیں؟ کہا جی۔ عمر کو تم جانتے ہو؟ تمہیں عمر جانتے ہیں؟ جی میں انہی سے ملنے آیا ہوں۔ تم جاؤ اپنی مزدوری کرو، جو کام کرو کرو۔ انہیں وہ سمجھا مزدور ہے، کیا لباس تھا یار، مزدور ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھائی تب تو میں عمر کے دور میں رہ رہا ہوں، تب تو مجھ پہ بنتا میں تمہاری خدمت کروں۔ یہ بتاؤ میرے لائق کوئی کام ہو تو بتاؤ، پریشانی کیا ہے؟ بی بی کے رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ تو وہ کہنے لگا اگر کوئی دائی ہو، کوئی جان کر عورت ہو تو میرے پاس یا لا دو، میری بی بی کے پیدائش کا وقت ہے، بچہ پیدا ہونے والا۔ حضرت عمر کہنے لگے پریشان مت ہو، میں ابھی جلدی سے انتظام کروں گا۔ حضرت عمر سیدھے گئے گھر اور اپنی بیوی عاتقہ سے بولے، اپنی بیوی سے بولے، گئے گھر میں السلام علیکم۔ بیوی بولی وعلیکم السلام۔ ایمانداری سے بتاؤ تم اپنے گھر میں جا کے بیوی سے سلام کرتے ہو؟ بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں۔ اور اگر یہ دور اتنا حضرت خطرناک آ گیا، اگر اماں کے سامنے نا بیوی کو سلام کر لے تو اماں ایک طرف کو منہ کرے کہے گی آ گیا جورو کا غلام، یہ نہیں کہے گی کہ نبی کا غلام، یہ نہیں کہے گی نبی کا غلام۔ اب ذرا سنو، حضرت عمر نے سلام کیا، بی بی نے جواب دیا۔ حضرت عمر اپنی بی بی سے کہنے لگے عاتقہ کیا نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ نیکیاں کمانا چاہتی ہو؟ حضرت عمر کی بی بولی ہاں میرے سرتاج، بتاؤ کیا کرنا پڑے گا مجھے، بتاؤ۔ کہا ایسے ایسے میرا ایک دوست آیا ہے، اس کی بیوی کو درد ذہ ہو رہا، پیدائش کا وقت ہے، چلو اس کی ہیلپ کر دو، چلو اس کی مدد کر دو۔ بیوی بولی چلو جلدی سے چلو۔ حضرت عمر سے کہا ہانڈی اٹھا لو۔ حضرت عمر نے ہانڈی لے لی، کہا لکڑی بھی لے لو، لکڑی بھی ساتھ میں لے لی، پرانا گڑ شیرہ تھا کا اس کو بھی لے لو، زیرہ سونٹ بھی لے لی کیونکہ کاڑھا بنایا جائے گا۔ حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی میرے سرتاج تم میرے کام میں ہاتھ بٹا دینا، یہ بی بی رو بہت رہی ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تم جلدی سے چولہا بنا کر کے۔ انہوں نے کہا یہ ایسے ایسے ایک پیالہ کاڑھا بنا کے مجھے دے دو تاکہ میں اسے پلا دوں۔ اللہ اللہ 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ تو ذرا دیکھو، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میری عزت گھٹ رہی ہے، یہ غریب مجھ سے ملنے آیا، میں بادشاہ ہوں تو پھر کہیں یہ نہ ہو جائے میری عزت میں کمی آ جائے۔ ارے عزت دینے والا اللہ، اگر دوسروں کی عزت کرو گے تب تمہیں عزت ملے گی۔ اب ذرا سنو پیارے سنو، حضرت عمر اس سے کہنے لگے بی بی تو اندر چلی گئی۔ حضرت عمر کی بی بی ان کے پاس چلی گئی، سر میں تیل ڈالنے لگی، جو عورتوں کا انداز ہوتا ہے اس کو تسلی دینے لگی۔ حضرت عمر بولے بھائی جلدی سے پتھر اٹھاؤ، چولہے بنوا لو۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہہ رہا تم نو کرو گے، تم لاؤ، تم پتھر اٹھا کے لاؤ۔ حضرت عمر پر وہ حکومت چلا رہا
جلدی سے پتھر اٹھاؤ۔ حضرت عمر پتھر اٹھا کے لا رہے، 3 پتھر اٹھائے، ایک پتھر کو پتھر سے رگڑ کے آگی جلا لی اور کاڑا بنا رہے، چلا رہے۔ کوئی رشتہ دار نہیں ہے، یہ تربیت میرے نبی کی تھی کہ پہلے نفس کو مارنا پڑے گا۔ اللہ اللہ، سنو سنو، حضرت عمر نے کاڑا بنا کر کے اپنی بیوی کو دے دیا۔ اللہ اللہ، بیوی نے پلا دیا۔ تھوڑی دیر گزری، خیمے کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آ گئی۔ بچے کے رونے کی آواز آ گئی، اور جیسے ہی بچے کے رونے کی آواز آئی، یہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر کی پیٹھ پہ ہاتھ تھپک کے ایسے کرے کہنے لگا تمہاری محنت کام آئی۔ اور کیا پتا تھا یہ کہ یہی بادشاہ جن سے ملنے میں جا رہا ہوں۔ ذہن نہ یہ تھا کہ وہ تو یار حضرت عمر الگ ہی ہوں گے کچھ۔ اب ذرا سنو، حضرت عمر بھی کلکاری کی جب آواز سنی، حضرت عمر کی بیوی اندر سے کہنے لگی یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، مبارک ہو مبارک ہو، تمہارے دوست کے یہاں بیٹا آیا ہے۔ بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا ماجرا کیا چل رہا، بیٹا آیا بیٹا۔ جب اتنا کہا، اب وہ ادھر ادھر دیکھ رہے، امیر المومنین کہاں ہے، عمر کدھر ہے، کیا پتا یہی تھا۔ اب کھڑا ہو گیا، کہاں ہے، کیا دیکھ رہا ہو، اندر سے آواز دی، امیر المومنین۔ حضرت عمر کیوں آواز دی؟ حضرت عمر مسکرانے لگے، کہا تمہارے تو دوست ہیں، دیکھ لو پہچان لو۔ اللہ یار، ایسے دین پھیلتا ہے نا، تلوار سے نہیں پھیلا، تلوار بھی تھی تو اخلاق کی تھی وہ۔ اللہ اللہ، سنو، حضرت عمر کی بیوی کہنے لگی امیر المومنین تمہارے دوست کی بیوی کا بیٹا مبارک ہو۔ جب اتنا کہا، حضرت عمر بولے تمہیں بھی مبارک ہو۔ اور جب اس نے سنا، اب تو اسے پسینہ آ گیا، کہنے لگا آپ کون ہو؟ کہا میں ہی تو عمر ہوں، میرا ہی نام تو عمر ہے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، قدموں پہ گر گیا اور رونے لگا، کہنے لگا کہنے لگا امیر المومنین بعد میں جانا، پہلے کلمہ پڑھا دو، کلمہ پڑھا دو۔ کہا بھائی تو کلمہ کیوں پڑھ رہا؟ کہا اس لیے پڑھ رہا ہوں، جب غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام کیسا ہوگا؟ مل رہی ہے زندگی۔ انبیاء اور رسول، ایک تاریخ اور یاد آ رہی، سنا دوں حضرت، سننا چاہ رہے آپ لوگ؟ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلی ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق۔ سنو، ان کی بھی سن لو یار، یہ وہ تھے نا جن کو میرے نبی نے پالا، جن کو میرے نبی نے تربیت دی۔ تربیت کی بہت ضرورت ہے، جن کو آج ماشاءاللہ یہ دیکھ رہے ہیں قاری صاحب، ہاں مولانا محمد عرفان صاحب، ان کی محنت ہے، مولانا عبد القیوم صاحب اور مفتی آصف صاحب، یہ چھوٹے چھوٹے، حضور دیکھیے کتنے چھوٹے بچے، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں نا یہ سب، یہ اپنی اپنی مسجدوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں یہ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ میں کس کی مانوں کہ بلڈنگ والا ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، ایک طرف سب ہے کہ وہ اچھا ہے، وہ اچھا ہے، وہ اچھا نہیں۔ نبی سے پوچھو کون اچھا ہے تو نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نبی تو ان کو بتا رہے، یہ بھی جتنے بیٹھے ہیں یہ سب دیکھ رہے ہیں، ادھر بھی ادھر سب، یہ بھی یہی کام کر رہے ہیں۔ آج ان کے یہاں بارات آئی ہے، یہ سب یہ دولہا بنے بیٹھے اور حضور بھی تشریف لائے۔
اللہ اللہ میری تقریر کا رخ پلٹ دیا. ان کی ایک اذان ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا. اب ذرا سنو سنو, حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا تھا. تمام صحابہ میں اس وقت ایسا تھا, مدینے میں جتنے گھر تھے سارے کے سارے چمڑے کی اس پہ لسٹ بنا لیے تھے. کون غریب ہے, کون امیر ہے, کون یتیم ہے, کس کے یہاں کمانے والا نہیں ہے. میرے نبی نے لسٹ بنائی تھی. سننے کی بات ہے یا ختم کر دوں؟ سننے کی بات ہے, سنو. نبی نے کیا تربیت دی تھی. جیسے آج پردھان لوگ لسٹ بناتے نا, جس کا ووٹ بنا تو نہیں بنا تو بنواتے, ساری جن گننا ہوتی ہے. نبی نے وہی کی, یہ اسی وقت سے. اور دیکھا ان کے گھر کمانے والا نہیں, ان کے گھر کمانے والا نہیں, ان کے گھر کام کاج کرنے والا نہیں, ان کے گھر یہ تکلیف ہے, ان کے گھر یہ تکلیف ہے. میرے نبی نے تمام کی لسٹ بنا لی, اور لسٹ بنانے کے بعد کہا تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے, تم ان کے گھر خدمت کر کے آؤ گے. ایسے کام پہ لگا دیا تھا. اب میرے نبی ظاہری دنیا سے چلے گئے. اللہ اللہ, اب حضرت ابو بکر صدیق کا جب دور تھا, خلافت کا دور تھا, وہ لسٹ ایک دن حضرت عمر نے چیک کر لی. حضرت عمر بولے میں بھی, اللہ سلامت رکھے, بہت اچھی نظامت, بہت کم عمر میں حضرت اچھی نظامت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غرور, تکبر, گھمنڈ سے ہم سب کو ریا سے بچائے. سنو, حضرت عمر نے چیک کر لی, یہ یتیم, اس کا بیٹا, اس کے ماں باپ نہیں, ان کی کفالت میں نیچے کو فلاں جگہ کا نام لکھا ہوا. ان کی جگہ ایک بوڑھی اندھی اور بوڑھی مائی تھی. کون تھی؟ مائی اس لیے بول رہا ہوں بزرگ کی وجہ سے, بوڑھی ماں. اس کے نیچے کسی خادم کا نام لکھا ہوا نہیں تھا. اس بوڑھی عورت کے نیچے کسی خادم. حضرت عمر دل میں خوش ہوئے, چلو آج رات کے بوڑھی ماں سے طے کر کے آتا ہوں, آج میں ان کا خادم بنوں گا. جب تک زندہ رہنا اللہ ان کے دادا کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. صابر پاک میں انہوں نے قرآن شریف سنایا. پھر ان کے بعد ان کے شہزادے قاری لطف الرحمان صاحب, انہوں نے بھی, ان کے والد صاحب ان کے شہزادے. 63 محرابیں. جب جس سال میں بھی گیا تھا نا کلیئر شریف میں سنانے کے لیے قرآن شریف, تو اس سال وہیں سنا رہے تھے, سمجھ رہے, تو میں جلدی سے اپنا پڑھ کے اور پھر میں وہیں آ جایا کرتا تھا. مجھ سے بڑا پیار کرتے تھے, بڑی محبت, کیونکہ میرے نانا کو جانتے, سید صادق میاں حضور کو ٹانڈا شریف سے, سمجھ رہے, تو وہ بلایا کرتے تھے. اور اس دور میں جیلانی میاں تھے, حضور جیلانی میاں منصور میں, جن کی انگلی بہت موٹی تھی, یہاں پہ 2 تھی, سمجھ رہے, وہ مجھے یاد آ گئی. لیکن سنو, ہاں بھاری توجہ, اتنا بڑا کام کیا نا. یہ شمس الدین ترک پانی پتی جو ہیں, وہ پورا علاقہ 55 لاکھ میں وہ سب کر کے, آج تو لوگ ہڑپ کر گئے یعنی کتنے کھا گئے, انہوں نے دوسروں کے ہاتھوں سے چھڑا کر کے اپنے یہاں پہ کرا. بڑی بات ہے. اب سنو بات, جو حضرت عمر نے دیکھا اور بتایا بھی نہیں, کسی کو پتہ نہ چل جائے کہیں وہ یہ کہ میں خادم بنوں گا. میں بوڑھی عورت سوچنے لگے, یہ تو بوڑھی ہے, اس کے گھر کے برتن کون مانجتا ہوگا, اسے پانی بھر کے لا کے کون دیتا ہوگا, اس کے کپڑے کون دھوتا ہوگا. میرے نبی کے یہ خادم تھے, اس دنیا کے, اس دور کے, پوری دنیا کے مولوی, مفتی, علامہ, پیر سب ایک پلے میں, اور میرے نبی کا صحابی ایک پلے میں. پھر بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے میرے نبی کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اللہ, حضرت عمر نے دیکھا اس کے نیچے کسی کا نام نہیں ٹک لگی ہوئی ہے. اب صبح پہنچ گئے, رات بھر نیند نہیں آئی. بوڑھی عورت کا دروازہ کھٹکھٹایا, اور کھٹکھٹا کر کے, بوڑھی عورت اندھی تھی, کمر جھکی ہوئی تھی, وہ آئی. حضرت عمر نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمت اللہ. جب جواب سلام کیا, بوڑھی امی بولی وعلیکم السلام. کہا اچھا
کہا مائی آج شام سے تمہارے گھر خدمت کرنے میں آؤں گا. جملہ ذرا سن لینا. بوڑھی عورت بولی بیٹا تم کیوں آؤ گے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ بولے میرا نام عمر ابن خطاب ہے. بولی نہیں. بوڑھی عورت بولی نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے میرے یہاں پر خدمت کرنے کوئی آتا ہے، میرے برتن بھی مانج کے جاتا ہے، کپڑے بھی دھو کے جاتا ہے، بازار بھی کر کے لا کے سبزی دیتا ہے، میرا پورا خیال رکھتا ہے. کمائی کون ہے وہ؟ کہا 1 سال گزر گیا مگر ابھی تک اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا. کہا مائی ان کو ہٹا دو مجھے رکھ لو، میں تو عمر ہوں. کہا بیٹی نہ بیٹا نہیں رکھ سکتا. کہا کیوں نہیں رکھ سکتی؟ کہا اس لیے ذرا سوچو 1 سال سے جو میرے کام کر رہا ابھی تک اس نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، اور تم پہلے دن آئے ہو کام بھی نہیں کیا، نام پہلے بتا دیا. حضرت عمر گھر جا کے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے. تم چھوٹی چھوٹی غلطی میں روتے، تمہیں تو غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا. تمہیں کیا پہلے میں اپنے ہمیں تو. حضرت عمر آئے شام تک نمازوں کے بعد روتے رہے. اللہ، یہ ان کی نا حضرت ریل زندگی تھی، یہ تقریروں والی نہیں تھی. کبھی کبھی وہ حدیث نبی نے 15 سال پہلے، دیکھو بیٹا وہ ٹیوب لائٹ سے بچوں کو ہٹاؤ، اس میں کرنٹ رہتا، ان بچوں کو ہٹاؤ. او بیٹا او بچے ہٹاؤ ان کو، ہٹاؤ. ٹیوب لائٹ کو اوپر لگا دو. ایک بچہ اٹھ جائیے پیچھے سے، ایک بچہ اٹھو پیچھے سے. ہاں توجہ رکھو، اگر ٹوٹ گئی نظر کرنٹ آ سکتا ہے، یا اس کا شیشہ چھوٹا بچہ منہ پہ لگ سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہاں توجہ رکھو میری طرف. اب حضرت ابو بکر صدیق بولے دیکھ کے آؤں گا یہ چھپ کے کرتا کون ہے یہ کام. یہ چھپ کے ہے کون سا؟ ضروری ہے کوئی نبی کا غلام ہے، مگر ہے کون جو اپنا نام تک نہیں بتاتا. اب جب دیکھا حضرت عمر نے عشاء کی نماز پڑھ لی، سو گئے. فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی پہنچ گئے. مائی السلام علیکم وعلیکم السلام. کہا مائی میں کام کرنا ہے. کہا عمر ہوں. کہا بیٹا وہ تو میرا سارا کام کر کے چلا گیا. اچھا اتنی پہلے؟ اتنی پہلے؟ کہا جی. کہا اتنی پہلے؟ کہا جی. اللہ سلامت رکھے. کام کر کے چلا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کے دوسرے دن چھپ کے بیٹھ گئے. دیکھوا ہے کون. اب جب دوسرے دن دیکھا تو کوئی چادر ڈالے ہوئے، پاؤں میں جوتے بھی نہیں تھے کہ کہیں کھٹ کھٹ کی آواز نہ آ جائے. آئے انہوں نے کام کیا. یہ حضرت عمر چھپ کے دیکھ رہے تھے چہرہ دیکھ لوں، مگر انہوں نے چہرہ نہیں دکھایا. ان کا پانی بھرا برتن مانجے، جو کپڑے تھے مائی نے ڈال دیے تھے وہ دھو کر کے چلے گئے. پتہ نہیں چلا کون ہے. حضرت عمر کو دوسرے دن بھی پکڑ میں نہیں آئے. اللہ اللہ. اب تیسرا دن آ جاتا، حضرت عمر پھر چھپ کے بیٹھ گئے. جب تیسرا دن آیا، جب وہ شخص گھسا تو حضرت عمر دروازے پہ کھڑے ہو گئے کہ نکل کے تو آئیں گے تبھی دیکھوں گا. جب نکل کے آئے انہوں نے سارا کام کاج کر دیا. جب نکل کے آئے تو چادر اٹھائی تو دیکھا حضرت ابو بکر صدیق ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ سید مقیم رحمان صاحب قبلہ نعرہ حیدری زندہ باد زندہ باد. کیا یار کیا زندگی تھی لوگوں. آج تمہاری ماں تڑپتی رہتی ہے، باپ تمہارا تڑپتا رہتا، چچا تاؤ تڑپتے رہتے، بھائی بڑا اگر اس کا کام کاج اچھا نہیں چل رہا، چھوٹے کا کام اچھا چل رہا، سب ہو رہا ہے. تمہارے بچے
بکرا مرغا اچھے پہننا کھا رہے ہیں، وہ بھائی صرف یہ دکھانے کے مارے کہ یہ غریب ہے، اس کے بچوں کو کپڑے نہیں مل رہے، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ نبی کی زندگی ہے کیا؟ میرے نبی کے خلیفہ اول مقام کیا تھا ان کا؟ آیا چلتے پھرتے نبی نے کہا ابو بکر تم جنتی ہو، 10 صحابہ کو اور وقتاً فوقتاً کچھ اور صحابہ کو بھی اور صحابیہ کو بھی، نبی جسے چاہے جنت کا ٹکٹ دے دے۔ کہا عمر چپٹ گئے، کہا عمر میں سمجھتا تھا تم ہی ہو سکتے ہو، عمر تم یہاں پر بھی آگے بڑھ گئے، اسی لیے تو تمہیں آگے میرے نبی نے مصلی پر بڑھایا تھا۔ 17 مرتبہ میرے نبی کی موجودگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھائی، ظاہری حیات میں 17 مرتبہ۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کا جھوٹا کھایا، خدا کی قسم۔ آپ ذرا سنو مجھے، یہ بچے پڑھتے ہیں حضرت مدرسے کے جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ انہوں نے اپنے بھائی کا نام لکھوا رہے ہیں، دوسرے بھائی کا، قاری عرفان صاحب حضرت۔ اور مجھے انہوں نے مفتی آصف صاحب نے بتایا ان کی بڑی محنتیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب نے، مولانا عبد القیوم صاحب کی اور ان کی، کیونکہ میں یہاں زیادہ نہیں آیا، پہلے کبھی آیا ہوں گا لیکن مفتی آصف صاحب سے ملاقات ہے تو جو انہوں نے بتایا وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور عالم اسی وقت بتاتا جب سامنے دکھائی دیتا، بڑے بھائی چھوٹے بھائی ان کا بچوں، اتنے بڑے بچے، مدرسے کے کمیٹی والے کیسے انتظام کر رہے ہیں۔ بچوں تمہارے لیے بھی ایک نصیحت کی بات ہے، علم کیسے حاصل ہوا، ذرا توجہ ہو گئے اجازت۔